नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे की खबरों में आपका खैर मक़दम है। आइए देखते हैं चंद तफसील। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवानों, हैदराबाद के उन नौजवानों को सलाम है, दिल से सलाम है कि जिन्होंने पामर्दी के साथ बग़ैर किसी ख़तरे की परवाह किए बग़ैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के लिए सीना सपर होकर ठहर गए और अल्हम्दुलिल्लाह जिस साबित क़दमी का मुज़ाहरा किए, अल्लाह के फजल करम से हुकूमत वक्त को भी इस बात पर मजबूर होना पड़ा कि जालिम को सज़ा दिलाने के लिए पीडी एक्ट का इस्तेमाल किया गया और उसे चरलापल्ली जेल भेज दिया गया। उस मलून के अल्हम्दुलिल्लाह उसको कैरफ़र किरदार तक पहुंचाने में ना किसी सियासी क़ायद का हाथ है। याद रखिए, कोई कांग्रेसी का भी हाथ नहीं है। हम जो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जहाँ जहाँ फ़ोन कर सकते हैं हर जगह हमने भी किए। ना कोई दीगर जमातों के लोगों का हाथ है। ये आप लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की जुर्रत है, हिम्मत है, आप लोगों की पामर्दगी और जो इस्तिकामत के साथ आप लोग ठहरे। अल्हम्दुलिल्लाह तारीख़ में अल्हम्दुलिल्लाह मलून गुस्ताख के ख़िलाफ़ जो जिस तरह से बावजूद इसके कि कई लोगों के सर फूट गए, कई लोगों को जिस तरह से दरवाजे तोड़ कर ले जाया गया, गिरफ्तार किया गया, वालिदैन के सामने उनको मारा गया, उनको जलील किया गया। याद रखिए, आपको इज़्ज़त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह ताला कल रोज़ क़यामत दे देंगे अल्लाह से लेकर। आपका मुकाम बहुत बड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे वक्त में तमाम लोग जो इनकी अखलाक़ी मदद करें, इनको छुड़ाने के लिए जो जहाँ जहाँ रहकर जिन लोगों ने इन नौजवानों की मदद किए रिहाई के लिए, मैं उन तमाम का भी मशकूर हूँ। और अल्लाह का फजल करम है कि वो मलऊन गुस्ताख जेल की सलाखों के पीछे आप लोगों की जद्दोजहद के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह ये वहाँ पहुँच गया है। ऐसे वक्त में मैं तमाम से ये मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ, नौजवानों से बिलखुसूस, कि कल यौमुल जुमा है। आप लोग शुक्राना नमाज के आपकी जद्दोजहद कामयाब रही। वक्ती तौर पर मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि हम कामयाब हो गए, नहीं, इसको कंटिन्यू लेकर जाना पड़ेगा। ऐसे वक्त में मैं हैदराबाद के MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आपने भी बयान दिया उस गुस्ताख के ख़िलाफ़ उसकी गिरफ्तारी के लिए, तो मैं चूँकि वो पहुँच चुका है उसके आरज़ी एक क़ैद खाने में, वहाँ उसकी सहूलियत कैसी रहती है आप सबको भी मालूम है। आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप ये केस को, चूँकि आप बैरिस्टर हैं, आप जिस अंदाज में इस केस को लड़ सकते हैं शायद दूसरा कोई वकील नहीं लड़ सकता। कई वकील एडवोकेट्स बिक जाते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं। आपको तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ का यहाँ पर KCR भी आपके दोस्त है और भी जो जिनसे भी दोस्ती है आपकी, आप इस केस का मुकदमा आप लड़िए। मेरी गुजारिश है आपसे, इस केस का मुकदमा आप लड़िए। इसको चूंकि आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं सकते, क्योंकि ये सारे कौम का मसला है, सबको मालूम है। ये नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला है। यहाँ कोई भी किसी को भी माफ़ करने का मसला ही नहीं होता जब तक कि वो तौबा करके ताइब ना हो जाए और हल्का बगोश इस्लाम ना हो जाए। ये चूँकि ये दीन तमाम आलम के लिए है, तमाम अदियान पर गालिब होने के लिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया
اور یہ دین کو مٹانے کی کوشش کرنے والے، چاہے وہ ہلاکو ہو، چاہے وہ چنگیز ہو، چاہے بڑے بڑے دنیا کے ڈکٹیٹرز، سب کا خاتمہ ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اسلام باقی ہے، اور ہر کچے پکے گھر میں اسلام داخل ہونے کے بعد ہی قیامت آئے گی۔ یہ ایمان ہے ہمارا۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ اس کیس کی پیروی آپ کریں گے، کیونکہ آپ کو قانونی معلومات آپ کو سب سے زیادہ ہے شہر حیدرآباد میں، چونکہ آپ نے تعلیم حاصل کی، کیوں کہ قوم کی قیادت کے لیے۔ اب تو قوم سے ہم سب، ساری قوم، ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہمارے جائیداد سب قربان ہیں آپ اس کیس کے لیے، کیونکہ آپ بھی بتاتے ہیں، آپ کا بھی قول یہ ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں قربان، سب چیز قربان آپ کی۔ تو میں اس لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اس کیس کے مقدمے کی تمام کارروائی آپ لڑیں، آپ پیروی کریں، آپ کیس کا، کیونکہ جب تک آپ جیسے لوگ جو چونکہ ذمہ دار ہے، قوم کے لوگوں نے آپ پر اعتماد کیا، اس سے زیادہ بہترین کیس کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ آپ قوم کی خدمت کا کوئی، چاہے لاکھ آپ کے خامیاں ہوں گے، سب کو ہم درگزر کر دیں گے۔ آپ راجہ سنگھ کو، اس کیس کی پیروی آپ کریں گے، آپ لڑیں گے بحیثیت مسلمانوں کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی حیثیت سے آپ لڑیے اس کیس کو، ہم آپ کے ساتھ ہے، ساری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، نوجوانوں، کل اللہ کے فضل و کرم سے نماز شکرانہ ادا کیجئے۔ میں الحمدللہ آپ سے، آپ کے جذبات کی تمام کی قدر کرتا ہوں، دل سے سلام کرتا ہوں الحمدللہ۔ آپ لوگ کوئی اشتعال انگیزی سے پرہیز کیجئے، کیونکہ کل بھی کچھ شرپسند عناصر مسلمانوں کے بھیس میں آ کر پتھراؤ کیے اور مسلمانوں کو پھنسانے کا کام کیے، ایسے عناصر، اور پکڑے بھی گئے، پولیس کے حوالے کر دیے گئے۔ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ان کی نشاندہی کر کے پولیس کے حوالے کیے، ان کو بھی میرا سلام ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بہت ہی تحمل کے ساتھ، کسی کی اشتعال انگیزی کا شکار ہوئے بغیر آپ لوگ آگے بڑھیے، نماز پڑھیے، درود شریف کی کثرت یاد رکھیے۔ حدیث شریف ہے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ پر درود بھیجوں، کتنا بھیجوں، کتنے زیادہ آپ پر پڑھوں؟ تو میں چاہتا ہوں کہ 1/3 یا دعا کے دوران 2/3، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ صرف درود ہی پڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تو صرف میرے اوپر درود بھیجتے جا، تیری جو حاجتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے لیے درود شریف پڑھیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ قوم کے جو نوجوانوں کو جس ہمت کے ساتھ، پامردگی کے ساتھ الحمدللہ ظالم کے خلاف ٹھہرایا، باوجود اس کے کہ بہت سے مظالم ہوئے، ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جن پولیس والوں نے گھروں کے دروازے توڑ کر جس طرح سے والدین کے سامنے اولاد کو زخمی کر کے مار کے لے گئے، ان پولیس والوں کو کس نے یہ احکامات جاری کیے کہ ان کے گھروں میں گھس کے دروازے توڑ کر ان کو لے جایا گیا؟ کیا وہ لوگ قاتل تھے؟ کیا وہ لوگ ڈاکو تھے، چور تھے؟ اس کی تحقیقات بھی ہونا ضروری ہے۔ میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ کل جمعے کے دن پرامن طور پر اپنے علاقے کے، اپنے ایریے کی مساجد میں نماز پڑھیں، اور 2 رکعت شکرانہ نماز بھی پڑھیں، چونکہ ہم اللہ کے فضل سے الحمدللہ تھوڑی سی ہماری محنت ایک بڑے گستاخ کو جیل کے پیچھے پہنچانے میں کامیاب ہوئی۔ میں اس کی تکمیل کے لیے پھر ایک بار میں تمام کا بھائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ابھی تک نہیں چھوڑے، بولے مشتاق بھائی کو انشاءاللہ چھوڑ دیں گے، کیونکہ یہ مسئلہ اب چونکہ مشتاق بھائی کا بھی، اسد الدین اویسی صاحب کا، یا دیگر تمام جماعتوں کا، تو سب کا یہ مطالبہ تھا کہ اس کو پی ڈی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا جائے۔ اس کو چونکہ پی ڈی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا، جیل میں بھیج دیا گیا،
ایسے وقت پہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. میں جو لوگ اپنے نظریات پر قائم ہیں میں ان کے خلاف بھی نہیں ہوں، لیکن میں گزارش کرتا ہوں حالات کو دیکھیں، اشتعال انگیزی کا شکار مت ہوں، چونکہ گستاخ جیل میں پہنچ چکا ہے پی ڈی ایکٹ کے تحت. لہٰذا نوجوانوں سے میں اپیل کرتا ہوں، درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے علاقوں کی مساجد میں نماز پڑھیں اور شکرانے کے طور پر درود شریف پڑھتے ہوئے اپنے والدین کے پاس جا کر ان کی زیارت کریں، ان سے دعا لیں، چونکہ والدین کو مسکرا کر دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے. جتنے بار مسکرا کر دیکھیں گے خوش ہو کر، اتنے مرتبہ، صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جتنے مرتبہ اپنے والدین کو مسکرا کر دیکھیں گے اتنے مرتبہ حج مقبول کا الحمدللہ اجر ملے گا. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کل جمعہ کے دن تمام لوگ اپنے اپنے علاقوں کی مساجد میں نماز پڑھیں اور درود شریف پڑھتے ہوئے اپنے گھروں کو جائیں، شکرانہ نماز ادا کریں. جزاکم اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوٹ پھر ایک مرتبہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سے گزارش کرتا ہوں، راجہ سنگھ ملعون گستاخ کے کیس کا مقدمہ آپ لڑیں، ہم آپ کا ساتھ دینے تیار ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.